میرے جذبات بھی ہے، یا اللہ میرے خواہشات بھی ہے، یا اللہ میرا جوانی بھی ہے، مگر میں نہیں چاہتا ہوں تجھ سے ہٹنا، میں نہیں چاہتا ہوں تجھ سے کٹنا، میں نہیں چاہتا ہوں تجھ سے دور ہونا۔ میرے دوستو، حقیقت میں محمد الرسول اللہ نے فرمایا، فرموکن یہ نوجوان جس وقت چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس کے بعد تنہائی میں رات کے اندر کھڑا ہو گیا تو کہا کہ اپنے آنکھوں سے 2 قطرے آنسوں کے بہائے، یا اللہ کاش میری کمزوریوں کا مداوا میری آنکھوں کے ان گرم آنسوں سے ہو جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرش کے دن، جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس صورت کے اندر اس نوجوان کو میں اپنے سائے کے اندر رکھ لوں گا اور اس کے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا۔ یہی تو چیز ہے۔ لہٰذا میں خباب کی بات کر رہا تھا، جب چڑھانا پھانسی کے پھندے پہ کافروں نے کہا، ظالموں نے کہا کہ او خباب ایک بات کر، ہم کمزور، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہمارا مسلمان نوجوان کمزور کیوں ہے، ہماری مسلمان نوجوان خاتون یہ کمزور کیوں ہیں، اپنے مذہب کے خاطر یہ کمزوری کیوں دکھا دیتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، کہا کہ خباب آپ ایک داڑھی کا بال دے دیجئے، داڑھی کا بال، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کو ماریں گے نہیں، آپ کو شہید نہیں کریں گے، مگر ایک بال دو۔ کاش وہی جذبہ تیرا میرا بھی ہوتا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال نے کیا صحیح بات کہی ہے، کہا کہ تیری آرزو ہے کہ تیری دعا ہو قبول، کہا کہ میرے مسلمان نوجوان قوم کو میرا خطاب ہے، سارے مسلمان نوجوانوں سے ذہن میں گھر نیت آسن کس چوک چوراہے کے اوپر رہ کر میں اپنے ایمان کو داغدار کروں، میں اپنے عمل کو داغدار کروں، میں اپنے قبر کو داغدار کروں، میں محمد عربی کی نسبت کو داغدار کروں۔ اس کے دل کے اندر رات اور رات گناہ کے جذبات ابھر جاتے ہیں اور باہر یہ جاتا ہے، یہ تب تک اپنے کو کامیاب نہیں سمجھتا جب تک کہ یہ اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا، خیال کرو اس بات کا جب کوئی انسان، فرمایا کما تحیونا، فرمایا کہ تموتون تو یہ مریت اس پر زندگی ایشو گزارن، وکما تموتون توشرون، یہ پاٹھن مریت اس پر گیسو زند دوباره کھڑا کرنے اور لیکن شامت اگر کان شخص گناہس مز روزت مود، شراب بوتل ہاتھ میں روزت مود، رشوت ہاتھ میں رجت مود، فرمو قیامت میں جب اٹھے گا اس کے ہاتھ کے اندر یہ گناہ نظر میں آتا ہوگا اور پورے اولین و آخرین تمام لوگ دیکھے ہوں گے، دیکھو یہ کتنا بڑا مجرم ہے، اس کے ہاتھوں کے اندر گناہ اب بھی نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، اس صورت میں علامہ اقبال نے کہہ دیا، ہمارے نوجوان کے دلوں کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں، کب میں گناہ میں پاس ہو جاؤں، کب میں گناہ میں پاس ہو جاؤں۔ اور میرے نوجوان، جہاں تو چاہتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے، اور فدا ہو ابی و امی، اس اللہ کے رسول پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اس نے سمجھایا، اس نے ڈانٹا نہیں، اس نے جھڑکا نہیں، اس نے کہہ دیا، میرے صحابی ذرا یہ بتاؤ تم گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ، جس کے ساتھ تم گناہ کرو گے نا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی؟ کہا کہ ہاں وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ کہا جس کے ساتھ تم گناہ کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی؟ کہا کہ ہاں وہ کسی کی ماں ہوگی۔ پھر جس کے ساتھ تم گناہ کرو گے وہ کسی کی پھوپھی ہوگی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ وہ کسی کی پھوپھی ہوگی۔ کہا کہ چاہیے بتاؤ، اگر کسی کی موسی کے ساتھ ایسا کرو گے وہ تو کسی کی ماں اور پھوپھی ہوگی۔ کہا کہ یا صحیح بات ہے، کسی کی ہوگی۔
گے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی چاہے گا تیری ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، خالہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، پسند کرتے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا اللہ کے رسول الان فہم، تو اب تو بات مجھے سمجھ میں آ گئی، اب مجھے بات سمجھ میں، اب جہاں پر میں گناہ کروں گا، جہاں پر میں اس قسم کا قدم اٹھاؤں گا، میرے دوستو بات یہ سمجھو، قسم خدا کی اس زمین کے اوپر گناہ مت کرو۔ یہ زمین اپنے اندر سے وہ دانہ اگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس زمین کے اندر گناہ ہوتا۔ فرماتے ہیں یہ بیر پھولتی جو خدا ہے اس ورد مسند احمد سے روایت ہے دمن یا اللہ بہ کھسان ات زمین اسمن یت زمین اسمن چوئی نافرمانی تو گناہ چھ گژھان۔ ام نوجوان فرمو دمن ام پتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پنن دست مبارک میانس سینس پہ دمن تراوت وس میانس سینس اندر وس میانس تراوت دمن قسم خدا اگر تت پہ اور مرنے کی ساتس تائیں کبھی میرے دل کے اوپر گناہ کا خیال تک آیا۔ زندگی پاک باز گزارو میرے دوستو، موت اس کی ہے جس کی کرے، جس پر کرے زمانہ افسوس۔ فرمایا کہ تیری دعا تیری آرزو ہے، تیری دعا ہو قبول۔ علامہ اقبال دے بننا میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، دعا کیسے چون قبول؟ کاش کہ اگر تیری آرزو بدل جاتی تجھے اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا، تو اپنے گناہوں سے کبھی ٹوٹ جاتا، تیری آنکھیں گناہوں کی وجہ سے اشک بار ہو جاتی، کبھی راتیں تمہاری تیرے رب کے ساتھ ملاقات کے لیے ہوتی۔ یہاں ہمارے بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کو باتیں عرض کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی راتوں رات رہی، کھڑی ہو گئی قرآن لے کے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے۔ باپ نے کہا بیٹی کم سے سویا بھی تو کرو، اللہ کے کم سے کم اپنے آنکھوں کا بھی تو تجھے حق ہے، جسم کا بھی تو تجھے حق ہے، ذرا سو تو صحیح۔ امام شافعی کے بیٹی نے یہ کہا میری بہنوں تمہاری عزت قرآن نے دی ہے، تم اپنی عزت کی اپنے عزت کو پامال مت کرو، اپنی عزت کو بحال رکھو، گھر میں ہو گھر سے باہر ہو، تم تو اس دنیا کی زینت ہو، کیوں اپنے آپ کو تم پامال کرتے ہو؟ امام شافعی کی بیٹی نے جواب دیا، جواب کیا دیا؟ جواب دیا معاف، جب میں سوتی ہوں میں اپنے بستر کے اندر اپنا سر نیچے تکیے پہ رکھتی ہوں، میری آنکھ لگ جاتی ہے، میرے کانوں کے اندر آواز پڑتی ہے امام شافعی کی بیٹی سوتی کب تک رہو گی؟ آپ کو تو سونا آگے بہت ہے۔ کہا کہ مجھے یہ بات میرے ابو برداشت نہیں ہوتی، میں کھڑی ہو جاتی ہوں، اپنے رب کو بتا دیتی ہوں یا اللہ میں تیری بندی ہوں، آپ میرے اللہ ہو۔ کیا تب خوش ہو جب آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ایمان کو، دیے ہوئے عصمت کو، دی ہوئی پاک دامنی کو آپ داغدار کر کے اللہ کے یہاں پہنچا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ روز محشر میں اللہ جل شانہ کے سامنے؟ یہ جوانیاں داغدار کرنے کے لیے دوستوں نہیں ہے، خدا کی قسم بڑھاپے میں ستائے گی، بڑھاپے میں یہ چیزیں ستائیں گی، بڑھاپے میں یہ سب چیزیں تمہیں یاد آ جائیں گی۔ میں نے دل کے اندر کون سے گل کھلائے، میں نے رات کے اندر کون سے گل کھلائے، قسم خدا کی جوانیوں کو پاک رکھا، جوانی پہ پاک باز رہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ آج یہ باطل یہی چاہتا ہے، یہ مغربی دنیا یہی چاہتا ہے، بچی تو سر سے دوپٹہ نیچے کر، تو اپنے لباس کو اتار دے۔ محمد رسول اللہ نے تمہیں عزت دی تھی، تمہیں یہ کہہ دیا تو زور سے تلاوت مت کر، اس لیے کہ کہیں آ کر شیطان تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال دے، تم اللہ سے اتنے دور ہو۔ ایک مرتبہ بھی دو قطرے تم نے اپنے اللہ کے لیے نہیں بہائے، میں اتنا کنجوس ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے محبت سے اپنے اللہ کا نام نہیں لیا، جس اللہ نے مجھے حسن دیا، جس اللہ نے مجھے چمکتی آنکھیں دی، جس اللہ نے مجھے سوچنے کا دماغ دیا۔ عرضداشت کرتا ہوں آپ دوستوں سے بھی اور بہنوں سے بھی یہی عرض کرتا ہوں، خدا را
دنیا میں سبھی انسان مطلب پرستی کی دنیا چلا رہے ہیں. باپ کو مطلب ہے, ماں کو مطلب ہے, باپ بھائی کو مطلب ہے, بیٹی کو مطلب ہے, دوسرے لوگوں کو مطلب ہے, مگر بے مطلب اگر ذات ہے وہ حضرت اللہ جل مجدہ ہے. امس کرا امس اس عرض کرا امس کیا ونا حضرت خباب بن العرت رضی اللہ تعالی عنہ سن, تو انہوں نے کہہ دیا ظالمو اس وقت آپ بھی میرے سامنے ہو, آپ بھی میرے سامنے ہو اور میری ذات بھی ہے نا. اس نے کہہ دیا ظالمو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محمد رسول اللہ کے ایک بال سے بے حرمتی کو میں برداشت کروں. ایک عربی شاعر نے یہ کہا ہے, فرمایا کہ یقیناً فرمایا کہ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب فی اللہ مصرعی. فرمایا خباب نے جب مجھے مارا جائے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں, میری لاش دائیں گزرے یا دائیں پڑے یا بھائیں پڑے, جہاں پر بھی میری لاش پڑے تو پڑے, پر میں داغدار محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اسی کلمے پر مروں, اسی تعلق پر مروں, اسی اپنے رابطے پر مروں. یقیناً یہی انسان کامیاب اور کامران ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں اس فیضی کی, تو فرمایا کہ یہ جب گیا یہ بزرگ, دیکھا فیضی کہاں ہے, دیکھا کہ ایک نائی کے دکان پر کھڑا ہے, نائی کے دکان پر کھڑا ہے. امچ اخ لب صاف کرمز ریشچ, امچ صاف کرمز, دپان چھس دپان ہے بزرگ ژے کیا گوئی, ژے چھُتھ ریش کوٚرمُت, ژے نعتِ شریف زبردست لیوکھمُت چھُتھ, ایسے نہیں سو برداشت گسا, ہمارے دل کی زمین اس سے زرخیز ہو گئی, پر آپ اس سے اتنے دور اور نافرمانی کیوں؟ تو ونیا سے قد قاکل توڑ دبنے سے ساسا دکھوت اکس مومن سن دل امی پانی کت سے. ام بزرگن کوتا بوٹ جواب دیدوس, بس اسی پر اختتام کروں گا, اسی پر اختتام کروں گا. فرمایا کہ اے فیضی کم سے کم میانی کت سے آو چینس دلس تکلیف, مگر جو آپ عمل کر رہے ہیں آپ دیکھو اس سے روض اقدس کے اندر محمد عربی کی مقدس جسم اطہر کو دل مبارک کو تکلیف لگ رہی ہے. لہذا عرضداشت اسی پر کرتا ہوں, بہت مبارک ہے وہ زبانیں, بہت مبارک ہے وہ دل, جس دل سے جس زبان سے مدح رسول مدح صحابہ حمد باری تعالیٰ نکلے. ضرورت ہے انشاءاللہ اس اندرون کو اپنے بیرون پر بھی ظاہر کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسیح کار اور نابکار اور گنہگار کو بھی صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.